ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ دوبارہ قائم ہوگی، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو اس وقت مسلمانوں کے مذہبی فکر میں تصادم کا باعث بن رہی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو جو 2 مثالیں دیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر غیر مسلموں کے لیے حق حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف مسلمانوں کا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ ایک اضطراری صورتحال ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم سب حکومتیں ختم کر دیں گے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ، اس کی ایک کرولری ہے جس کو پھر وہ مانتے ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں بھی متعدد نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کوئی 50 سے زیادہ ممالک میں الگ الگ حکومتیں قائم ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت ہے، ایران کی حکومت ہے، ملائیشیا کی حکومت ہے، پاکستان کی حکومت ہے۔ تو اس فکر میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان سب حکومتوں کو ایک خلافت کے تحت ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کا جو مذہبی فکر ہے وہ یہی پڑھاتا ہے، یہی بتاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اب داعش کے نام سے جو طاقت ابھری ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا ہے۔ اس خلافت کی ابتدا ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ باقی حکومتیں بھی اس کا حصہ بن جائیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں جو نظام ہے وہ یہی ہے۔ اس میں الگ الگ حکومتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ موجودہ زمانے کی قومی ریاستیں در حقیقت ایک کفر ہیں جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہی میں سے ایک چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی جو لوگ اس فکر کو مانیں گے وہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومتوں کے ساتھ وفاداری کے اس مقام پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یعنی ان کی تو پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ان کا خاتمہ ہو اور ان کی جگہ پر ان کے تصورات کی خلافت قائم ہو جائے۔ اس وقت میں کسی چیز کی غلطی واضح کرنے پر گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ چیزیں۔ تو ہمارے جس جلیل القدر اسکالر کا انہوں نے نام لیا مذہبی رہنما کا، وہ اسی نقطہ نظر کے علمبردار تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا احیاء کیا جائے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ تو اسی کو انہوں نے اپنا مقصد بنا کر اپنی پوری زندگی اس میں صرف کی۔ ظاہر ہے کہ آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ اس نقطہ نظر میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعلق ہے، یہ تصور اس کے لیے اجنبی ہے، یعنی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے مذہبی فکر میں موجود ہے، اور اس کو بڑے زور کے ساتھ ہمارے مذہبی رہنما پیش کرتے ہیں۔